سیریل تپش کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نہ صرف سازش شفا کو اس کے اپنے ہی بچے کا قاتل بنانے کی سازش میں کامیاب ہو چکا ہے۔ کیا شفا واقعی ہی سازش سے ہار کر ان سب کے سامنے جھک جائے گی؟ کیونکہ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد شفا پر صرف الزام ہی نہیں لگے گا، بلکہ اسے گھر سے نکالنے اور سب کے سامنے ذلیل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جائیں گی۔ ایسے میں شفا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ دوا اس کے پرس میں کیسے پہنچی۔ کیا شفا کو اس شخص کے بارے میں کوئی سراغ مل پائے گا جس نے وہ دوا اس کے پرس میں رکھی تھی، اور ان سب کے پیچھے کون ہے؟ اگر شفا نے اس کڑی کو پکڑ لیا تو کیا وہ اس شخص کو ماسک کے سامنے بے نقاب کر پائے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شفا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی کہ وہ خود بہت ہی اکیلی پڑ جائے گی، اور ماز بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد شفا کے لیے سکون نام کا تو کوئی راستہ باقی ہی نہیں رہا۔ اس کا جسم اتنا کمزور ہے اور دل اپنے بچے کے غم سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، مگر گھر پہنچتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ شفا کی ساس یعنی کہ کی مالدہ غصے میں شفا سے کہتی ہیں، آخر تم کب تک اپنے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انکار کرتی رہو گی؟ اگر تمہیں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا تھا تو صاف کہہ دیتی، ہم سے اتنی بڑی خوشی آنے سے پہلے ہی چھین لی، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شفا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف شاذر بھی ماز کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور اپنی پھپھو اور شفا کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آخر کار وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وہ ماز کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دے گا اور اس سے کہے گا، تمہیں شفا سے پوچھنا چاہیے تھا آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہاری تو یہ پہلی خوشی تھی نا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شفا ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی مینٹل حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کا علاج کراؤ۔ لیکن یہاں ماز کے دماغ میں بھی کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید شفا واقعی ہی شاذر کی دولت سے امپریس ہو چکی ہے۔ ماز مکمل طور پر شفا سے ناراض ہوتا ہے۔ جبکہ وہ شفا کے کمرے میں آتا ہے تو شفا روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے، آخر تم سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور میں نہیں جانتی آخر وہ تمہاری اولاد تھی تو میری بھی تو تھی، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ناظرین، یہاں پر ماز کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ شفا سے کہتا ہے، تم نے ہی تو کیا ہے یہ سب، اور یہ وہ دوا ہے جو تم نے کھائی ہے، جو ڈاکٹر کی پریسکرپشن میں تھی ہی نہیں، لیکن تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شفا یہ سب سن کر خاموش رہ جاتی ہے۔ ماز غصے میں اسے ڈانٹ کر چلا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے تمہارے دل میں جو وہم ڈال دیا ہے، تم مجھے قصوروار ثابت کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دو گے۔ لیکن ماز یہاں پر اس کی ایک نہیں سنتا اور خاموشی سے چیختا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شفا بیچاری تو ڈر کر رہ جاتی ہے، پھر واپس پیچھے مڑتا ہے اور شفا سے کہتا ہے، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے؟ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ اگر تم نے نہیں کیا تو بتاؤ یہ دوا تمہارے بیگ میں کیسے آئی؟ یہ تو وہ دوا ہے نا جو ڈاکٹر نے تمہیں لکھ کر دی تھی اور میں نے لا کر دی تھی، یہ تو وہ دوا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر شفا بھی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ ماز غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ باہر جا کر بیٹھتا ہے تو ماز کی ماں آتی ہے اور ماز سے کہتی ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم خود کو کیوں بلیم کر رہے ہو؟ غلطی تو ساری شفا کی ہے، اس لڑکی کی ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور تم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے یہ صلہ دیا ہے تمہاری محبت کا، چھوڑ دو تم اس لڑکی کو، تمہارے لیے کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ شفا اس گھر میں بیٹھی ہوئی تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ماز اپنی ماں کو دیکھتا رہ جاتا ہے، جبکہ ماں غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نرمین جو یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی خاموشی سے ماز کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بیچاری شفا بیٹھی آنسو بہا رہی ہوتی ہے اور یہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گی، خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے آخر اسے کیا کرنا پڑے گا۔ جبکہ شاذر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بہنوئی نبیل کو بتاتا ہے کہ اس نے شفا کے بچے کی جان لے لی۔
نبیل یہ خبر سن کر سیدھا اپنی بیوی نمیرہ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی تو بالکل پاگل ہو چکا ہے، وہ شفا سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ نرمین کو بھی استعمال کر رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ شفا پریگننٹ ہے تو اس نے اس کے بچے کی جان لے لی، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، اس نے شفا کے بچے کو جان سے مروا دیا اور اس کے اوپر لاکھوں روپے بھی خرچ کرا۔ تمہارا بھائی کوئی حاتم تائی ہے جو اس طرح سے دولت لٹا رہا ہے؟ اگر یہ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتا رہا تو بہت جلد یہ کٹورا لے کر سڑک پر بیٹھا ہوگا۔ کہ ناظرین یہاں پر نمیرہ کو ایک موقع مل جاتا ہے، وہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ سیدھی شفا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ شفا کے گھر جا کر کہتی ہے آخر تم لوگوں نے میرے بھائی کو کیا سمجھ رکھا ہے، وہ تم لوگوں پر لاکھوں روپے لٹا رہا ہے، اگر تمہیں اتنی ہی پیسوں کی بھوک ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے اکاؤنٹ بھر دوں گی اور تم زندگی بھر بیٹھ کر کھاؤ گے تب بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، اسے لوٹنا بند کر دو۔ کس طرح سے بہانے تم میرے بھائی سے پیسے ایٹ رہی ہو، اور اس بچے کا اباشن کرانے کے لیے بھی تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے میرے بھائی کو استعمال کیا۔ یہ سب سنا کر وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن نرمین اور اس کی ساس دیکھتی رہ جاتی ہے اور انہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ شفا نے کیا ہے۔ نمیرہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن نرمین ایک منٹ نہیں لگاتی اور ساری کی ساری بات شاجر کو فون پر بتا دیتی ہے۔ نرمین شاجر کو ساری سچویشن بتاتی ہے کہ اس کی بہن گھر آئی تھی، اتنا ہنگامہ کر کے گئی ہے۔ شاجر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کا بنا بنایا پلان اب ختم ہو جائے گا، صرف نمیرہ کی وجہ سے۔ وہ غصے میں گھر جاتا ہے، آگے دیکھتا ہے تو نبیل کھڑا ہوتا ہے۔ شاجر سے کہتا ہے کہ آپ ہی کہاں ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ نبیل کہتا ہے ہوا کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ ہی شفا کے گھر گئی تھی اور اس کے گھر جا کر خوب ہنگامہ کیا، اب دیکھنا وہ لوگ پتہ نہیں اس کا کیا حال کریں گے۔ تو نبیل یہاں پر شاجر کو سمجھاتا ہے اچھا ہی ہے نا، شفا کا کردار اور زیادہ خراب ہو جائے گا، تو معاذ ایک منٹ نہیں لگائے گا شفا کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا، اسی لیے تمہیں اپنے آپ ہی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا تھینک فل ہونا چاہیے۔ شاجر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، شاجر کے دھیان میں تو کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سیدھا پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے مکان نمبر 52 تم سے دگنی قیمت میں خریدنا ہے اور جلد از جلد اپنے نام کرانا ہے، جس پر پراپرٹی ڈیلر شاجر سے پوچھتا ہے کیا آپ کی علیان صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ لیکن یہاں پر شاجر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، بس بہت جلد مجھے یہ مکان خریدنا ہے اور اپنے نام کرانا ہے۔ شاجر یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شفا بیچاری رو رہی ہوتی ہے۔ معاذ جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ نمیرہ آئی تھی اور اتنا کچھ بول کر گئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ شفا شاجر پر ڈورے ڈال رہی ہے اور اسے اپنانا چاہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شفا واقعی ہی پاگل ہو چکی ہے، تم اس کا دل بھر چکا ہے تمہارے سے، اسی لیے تو اس نے اپنے بچے کو بھی مار دیا، اب میں اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کے بھائی کے گھر چھوڑاؤ۔ مگر جیسے ہی معاذ کمرے میں جاتا ہے اور شفا سے کہتا ہے اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، جس پر شفا کھڑی ہو جاتی ہے اور ماں سے کہتی ہے جو نقصان تمہارا ہوا ہے وہ میرا بھی ہوا ہے، لیکن تم سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو، جیسے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ ماں کہتا ہے تم نے جان بوجھ کر ہی تو کیا ہے یہ سب، تمہیں پتہ ہے میں یہ سب کچھ کس طرح برداشت کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں 3 بول دوں اور ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ ناظرین مجھے ایسا ہی لگتا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں شاجر اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا، معاذ کو اتنا ہائپر کر دے گا کہ وہ غصے میں آ کر شفا کو ڈائیورس دے دے گا، اور جب شفا اپنے ہی بھائی کے گھر چلی جائے گی تو شاجر علیان کو بھی بلیک میل کرے گا، یعنی وہ گھر جو اس نے خالی کرا لیا تھا شاجر اسے دگنی قیمت پر خرید چکا ہے، اب وہ گھر علیان کو گفٹ کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس طرح علیان اور اس کی بیوی کی نظر میں شاجر کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب وہ عمیر کا آپریٹ کرائے گا تو وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے شفا کے ساتھ اس کا رشتہ کرنے کے لیے۔ پھر جیسے ہی شفا اپنے بھائی کے گھر پہنچتی ہے تو وہ یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ اس سب کا بدلہ لے گی۔ جبکہ ناظرین دوسری طرف شاجر جب شفا اس کے گھر اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے تو شاجر تو معاذ اور نرمین کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ وہ اسے کال کرتی ہے، اسے پوچھتی ہے، لیکن یہاں پر شاجر نرمین کی کوئی کال نہیں اٹھاتا، جبکہ نرمین ان سے ملنے کے لیے تڑپتی رہ جاتی ہے۔ نرمین اب سیدھا شاجر کے سامنے پہنچتی ہے اور اس سے کہتی ہے آخر تم
تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، تم مجھے اتنا اگنور کیوں کر رہے ہو؟ تو شاذد یہاں پر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور کہہ دے گا کہ میں تو پہلے دن سے ہی شفا سے محبت کرتا تھا، اور وہ جو تم چیخ چیخ کر بتا رہی تھی نا کہ میں شفا سے محبت کرتا ہوں، تم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، کیونکہ اس نے میرے منہ سے سچ سن لیا تھا۔ تمہیں تو میں استعمال کر رہا تھا صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں شفا کو پانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے معاذ اور شفا کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا اور معاذ نے شفا کو چھوڑ دیا، اب میرا راستہ تو صاف ہو چکا ہے، اب میں شفا کو اپنا لوں گا، وہ بہت جلد میری بیوی بن جائے گی۔ نرمین روتی تڑپتی رہ جاتی ہے، لیکن شاذد کو اس پر کوئی ترس نہیں آتا۔ وہ گارڈز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور باہر نکال دو۔ نرمین روتے ہوئے گھر واپس چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف شفا یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور ڈاکٹر سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ اس نے وہ دوا کھائی تھی جس کی وجہ سے اس کا ابارشن ہوا تھا۔ شفا کہتی ہے کہ میں نے ایسی کوئی دوا کھائی ہی نہیں اور مجھے نہیں پتا وہ دوا میرے پرس میں کیسے آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سازش آپ کے ہاسپٹل میں ہوئی ہے، پلیز میرا ساتھ دیجیے۔ آپ کے ہاسپٹل میں CCTV کیمراز تو ہوں گے نا، مجھے ان سے معلوم کرانا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اس دن کس نے کیا۔ ڈاکٹر آخرکار شفا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایسا کرنا ہماری پالیسی کے خلاف ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں تو میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ لیکن شفا کا ڈاکٹر ساتھ دے گی، اور جب شفا کو ڈاکٹر ریسیپشن کی فوٹیج دکھاتی ہے جہاں پر شاذد نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں نرس کو دے رہا ہوتا ہے، تو شفا کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شاذد نے کیا ہے۔ سچ سامنے کے آنے کے باوجود شفا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ معاذ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہے۔ شفا چاہتی ہے کہ اپنے کردار کو معاذ اور اپنوں کے سامنے صاف کر سکے، لیکن وہ پھر بھی خاموش ہو جاتی ہے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف شفا یہ نہیں جانتی کہ شاذد اب ایک اور چال چلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ علیان کے ذریعے شفا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شفا خاموش رہے گی یا پھر اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے شاذد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ کیا معاذ کو کبھی حقیقت معلوم ہوگی کہ شفا بے قصور تھی، اور کیا وہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لا پائے گا؟ آپ کے خیال میں شفا کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے شاذد کا سچ سب کے سامنے لانا چاہیے یا خاموش رہ کر انتظار کرنا چاہیے؟ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔